زار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا۔ نبی کا دین نبی کی اولاد سے بھی چلا ہے، نبی کے وفاداروں سے بھی چلا ہے۔ ابے کہاں محل کہاں نالا، اب پڑا ہے سیدوں سے پالا۔ جملہ دے رہا ہوں، ارے تجھے وشواس نہ ہو تو اپنے امیر یزید سے پوچھ کتنا بڑا نائک ہو کھل نائک بن جائے گا۔ پوچھ شمر سے، پوچھ سلام سے، پوچھ خولی سے، پوچھ ابن سعد سے، پوچھ ابن زیاد سے، پوچھ یزید کی اولاد سے۔ ہمیں جب رسول کا گھر، رسول کا گھرانہ 72 تھا تب تو دبا نہ سکے، اب تو کروڑوں ہے۔ میں نے کہا بھئی تمہارے تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ کہا جو نبی نے کیا ہے اس کا الٹا کرنا۔ کیسی تبلیغ کرنا؟ بولے جو نبی نے کیا اس کا جسٹ اپوزٹ کرنا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا دیکھنا، مکے میں نبی نے لوگوں کو گھروں سے نکالا، سارے کفار قریش کو گھر سے نکال کے باہر لائے، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، اونچائی پہ تھوڑا سا، یعنی پبلک نیچے ہو اور تبلیغ کرنے والا کچھ اونچائی پہ ہو جیسے نبی۔ اور یہ ہمارے یہاں ہے، ہمارا مبلغ جب بیٹھتا تھوڑا اونچائی پہ اور لوگ سامنے ہوتے ہیں، یہی سسٹم میرے نبی کا تھا۔ اچھا تم اندر سے باہر لائے ہو، ہم باہر سے پکڑ کے اندر لے جائیں گے۔ الٹا کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ مسجد جمعہ بنا رہے ہیں، یہ مسجد قبلتین، جی یہ مسجد نبی، جی ہاں، کس لیے؟ عبادت خانہ ہے، یہاں اللہ کا کام ہوگا، دین کا کام ہوگا۔ اچھا آپ نے مسجد کو عبادت خانہ بنایا، ہم اس کو مسافر خانہ بنا لیں۔ تو جن کے دلوں میں تعظیم رسول اللہ نہیں، ان کے دلوں میں ادب بیت اللہ بھی نہیں۔ جب سنیوں کی حکومت تھی تو سیدہ فاطمہ زہرا کا روضہ بنا، امام حسن کا قبہ بنا، عثمان ذو النورین کا آستانہ بنا، اور جیسے ہی ان کا آندولن آیا انہوں نے قبروں پہ بلڈوزر چلایا۔ اب بھی پہچاننے میں دقت ہو رہی ہے کہ آتنکوادی کون ہے؟ جو صحابہ کی قبریں کھودوائے، روپیہ پیسہ یہاں بھیجوائے، اس پیسے پہ بندہ اترائے، بتاؤ کہاں کہاں لے جائے۔ آج کہتے ہیں آتنکوادی بیرودھی آندولن کرتے ہو۔ یہ تو وہی ہوا کہ چور چوری کرے اور جلسے میں چوری کے خلاف تقریر کرے۔ ہم کسی دیوبند کو نہیں جانتے، ہم تو اس دل کو جانتے ہیں جس میں نبی کا نور بند ہو۔
حضرات گرامی، حضرات گرامی، بتاؤ کہ 60,000 صحابہ کرام اور تابعین کے قبوں کو، مزاروں کو توڑنے والے کون؟ بتاؤ کہ طالبان نے جب قبضہ کیا تو مزار شریف کے دربار میں تالا لگانے والے کون؟ بتاؤ کہ لال مسجد کے امام کون ہے؟ عبدالعزیز، کون ہے عبد الرشید؟ یہ سمیع الحق، یہ فضل الرحمان، یہ قاضی حسین احمد، یہ ملا عمر، یہ بن لادن، یہ طالبان؟ ارے طالبان دنیا تیرا فرقہ اور ہے، ہم طالبان مولا ہے۔ یہ لشکر طیبہ کو کیوں نہیں کہتے کہ آتنکوادی ہے؟ صرف اس لیے کہ تمہارے عقیدے کے؟ ارے جو کمزور قیادت یزید کو پلید نہیں کہہ پا رہی ہے، وہ ان ایجنٹوں کو آتنکوادی کیسے کہے؟ اس کے لیے تو پھر اہل بیت کے گھر سے کسی کو آنا ہوگا، اس کے لیے تو پھر ایک نئے کربلا کی شروعات ہوگی، نئے یزید کے لیے ایک نیا اعلان کربلا ہوگا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس فتوا دیتے ہیں ہمیں جو دارالعلوم کے لوگ پیسہ لے کے فتوا دیں، وہ فتوا نہیں ہے، لقوا ہے۔ اچھا یہ بڑے چالاک، انہوں نے پہلے اسٹڈی کیا، سب کو تو آتنکوادی نہیں بنا سکتے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ لوگوں کا الگ الگ نیچر ہے، کچھ کاروباری ٹائپ کے ہیں، کچھ راجنیتک کیڑے ہیں ان میں، تو بولے ان کو جمیعت العلماء میں ڈال دو۔ بولے کچھ لکھنا پڑھنا لٹریچر اکیڈمک نیچر کے ہیں، بولے کو جماعت اسلامی میں ڈال دو۔ کچھ بس ایسے ہی عوام ہیں، سیدھے سادے ہیں، نماز روزے سے دلچسپی رکھتے ہیں، بولے تبلیغی میں ڈال دو۔ کچھ دین سیکھنا چاہتے ہیں، بولے دیوبند میں بھیج دو۔ کچھ آزاد خیالی چاہتے ہیں، بولے ندوے میں بھیج دو۔ اور یہ سب ایک ہیں، ان کا نیچر ہو، بولے یہ بڑا لڑاکو ہے، یہ بڑا دبنگ ہے، اور کا سمر ہے، یہ ذریت ابن زیاد ہے، تو بولے پھر انہیں لشکر طیبہ میں ڈال دو، حزب المجاہدین میں ڈال دو، طالبان میں ڈال دو، القاعدہ میں ڈال دو۔ میں یہ نہیں کہتا، جملہ نوٹ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہابی آتنکوادی ہے، کچھ نماز روزے والے بھی ہیں، کچھ لٹریچر والے بھی ہیں، کچھ تو خوش نوشوں، خوش پوشوں، کتب فروشوں کی جماعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہابی آتنکوادی ہے، مگر میرا چیلنج ہے پرشاسن کو کہ ہر آتنکوادی وہابی ہے۔ بے شمار وہابی ہیں جو آتنکوادی نہیں ہیں، بے شمار وہابی ہیں جو آتنکوادی نہیں ہیں، لیکن جتنے آتنکوادی پکڑے گئے، چاہے وہ بمبئی کا سیریل بلاسٹ ہو، چاہے اچھردھام پہ حملہ ہو، چاہے لوکتنتر کے مندر دلی پر اٹیک ہو، چاہے وہ بلاسٹ ہو، بم بلاسٹ ہو، چاہے وہ درگاہوں میں بم ہو، سرکار غریب نواز کے روزے پہ درگاہ پہ، جو بھی پکڑا ہے پولیس نے میں نہیں جانتا، پکڑا ہے سی بی آئی نے میں نہیں جانتا، پکڑا ہے ہندوستان کی قابل اعتماد ایجنسی نے میں نہیں جانتا، مگر میں پرشاسن کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ دھارمک درشکوں سے یہ کیا ہے، تو یہ نہ سنی ہے نہ شیعہ، بیچارہ سنی اپنی پہچان جب کھو دیتا ہے تو دوسرے بے ایمان بھی سنی بن جاتے ہیں۔ شیعوں نے اپنی پہچان باقی رکھی،
ان کی ہمت نہیں کہ شیعہ جماعت میں جائیں، ان کی ہمت نہیں کہ شیعہ کی مسجد میں جائیں. بس ایک غریب سنی ہے مسجد میں گھسے جا رہے ہیں. ابے جب تمہارے باپ دادا نے کچھ وقت کیا ہی نہیں تو وقت بول میں کیوں ہو؟